اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوی بھائی آن لائن .com کی جانب سے میں ہوں محمد اقبال رضوی، اور آج آپ کے لیے ایک اور انفارمیشنل ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو، میلاد النبی کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور ہماری 2 ایپیسوڈ آ چکی ہیں۔ آج مختصراً میں آپ کو میلاد النبی کے حوالے سے چند ایک چیزیں بتاؤں گا کہ 1400 سال کی اس تاریخ اسلام کے اندر کن کن ائمہ نے اور محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر چیپٹرز قائم کیے میلاد النبی کے عنوان سے، اور تذکرہ ولادت رسول کیا، اور کن کن فقہا نے پوری کتابیں لکھی ہیں جناب میلاد النبی کے عنوان پر۔ تو آج صرف میں نام بتاؤں گا، فہرست بتاؤں گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی گفتگو ان کتابوں میں موجود کیا ہے، کیا وہ اس کے عنوان پر باب قائم کرنے کے بعد یعنی میلاد کی کو بدعت کہتے رہی ہیں یا ان کا تذکرہ کس طریقے سے کرتے رہی ہیں۔ سب سے پہلے جن کا نام میں بتانا چاہوں گا وہ ہیں جناب امام حجت الدین، یہ لقب تھا ان کو دیا گیا۔ امام محمد بن ظفر المکی، 497 ہجری آپ کا سن ولادت ہے، اور 565 ہجری سے آپ کا سن وفات ہے۔ درالمنتظم کے نام سے ایک کتاب انہوں نے لکھی، اس میں ایک پورا چیپٹر اور تذکرہ میلاد کیا ہے۔ یہ پہلے امام ہے، یہ کیا تذکرہ کیا ہے انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے اندر ہم گفتگو کریں گے۔ دوسرے امام شیخ معین الدین عمر بن محمد ملا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، متوفی 570 ہجری، 570 ہجری میں آپ نے وفات ہے آپ کی۔ تو آپ کا پورا نام آپ نے سنا ہوگا، ابو حفظ عمر بن محمد بن خضر اربلی موصلی الملا کے نام سے لقب معروف ہے۔ ایک بہت بڑی نہایت صالح زاہد اور عالم شخصیت تھے، آپ نے جو ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور امام ابو شامہ نے بحث علی انکار بدع الحوادث، یہ بدعت اور حوادث کے متعلق جو کتاب امام ابو شامہ نے لکھی، اس کے اندر جو ہے امام معین الدین عمر بن محمد ملا کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اور بڑی وجاہت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ بڑے ایک عالم تھے اور انہوں نے میلاد کے بارے میں یہ تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے اندر ان کے بارے میں بات ہوگی۔ تیسری بڑے محدث جن کا نام ہے، محدث ہیں، وہ حدیثوں کی تخریج کرنے والے شخص اور حدیثوں کو اکٹھا کرنے والے شخص ہیں، محدث ہیں، عالم ہیں، فقیہ ہیں، اور ہر مسئلہ کا شخص ان کی عزت و تکریم کرتا ہے۔ محدث امام جمال الدین ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محدث ابن جوزی کے نام سے مشہور ہیں۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی، آپ کا سن وفات 579 ہجری ہے، محدث تھے۔ انہوں نے 2 بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور کتابیں کس عنوان پہ ہیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ آج سے 900 سال یا 1000 سال پہلے گزرنے والے محدث عبد الرحمن ابن جوزی نے 2 کتابیں لکھیں۔ اگر یہ میلاد النبی منانا اور یہ جو رسم ہے یہ آج سے فقط 100 سال پہلے شروع کی گئی، اس سے پہلے میلاد کا کوئی ذکر نہیں تھا، تو یہ حرمین شریفین کے علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا شخص عبد الرحمن ابن جوزی محدث ہیں، کوئی بریلوی نہیں تھے۔ اہل سنت والجماعت ہر مسلک کا عالم ان کو محدث تسلیم کرتا ہے۔ ان کی 2 کتابیں، ایک کا نام بیان میلاد النبی، پوری کتاب میلاد النبی کے بیان میں، اور دوسری المولد العروس، میلاد کے عرسوں کے متعلق۔ یہ جو عرس کا لفظ مشہور ہے، یہ عرس کا لفظ بھی سنا ہے کہ نیا نہیں ہے، میں نے سنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کسی بریلوی دیوبندی مسلک کی میں طرفداری نہیں کرتا، حق بات جو کتابوں میں ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی نے دوسری کتاب لکھی المولد العروس، میلاد کے عنوان پر، اور اس کا کلمی نسخے بھی آپ کو نیٹ سے میرے خیال میں مل سکتے ہیں، آپ کو مل جائیں گے جی۔ اور اگر نہیں تو میری رضوی بھائی آن لائن .com کے اوپر جلدی آپ کو یہ کتابیں PDF کی صورت میں ملیں گی، آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو علامہ ابن جوزی نے جو کتاب اس میں لکھا ہے نا کتابوں میں، وہ انشاءاللہ ایک پوری ایپیسوڈ اس پہ آئے گی۔ تو اس کے بعد جناب چوتھے عالم جو گزرے وہ ہیں ان کا حافظ ابو الخطاب بن داہیہ کلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا سن وفات 633 ہجری ہے، اور امام القضات، ان کو قاضی القضات کا لقب دیا گیا ان کو۔ ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر بن خلقان
اپنی کتاب وفیات العیان و انباء الزمان، یہ کتاب ہے ان کی، اس کے اندر یہ امام ابو الخلقان جو ہیں یہ 450 ہجری میں گزرے، وہ جو ہے داعیہ قلبی کے بارے میں ان کے سوانے پہ گفتگو کرتے ہوئے ان کو لقب دیتے ہیں، یہ کون تھے؟ کان عیان العلماء و مشاہر الفضلاء، کہ عرب کے بڑے عالم اور مغرب کا بڑے جلیل القدر عالم ہے۔ تو ناظرین، یہ داعیہ قلبی کے بارے میں جو ہے ان کا ذکر کیا امام ابن خلقان نے، تو انہوں نے جناب میلاد النبی کے عنوان سے اپنی کتاب کے اندر پورا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ 911 سے وفات ہے، آپ نے حسن المقصد فی عمل المولد پوری کتاب لکھی میلاد کے عنوان پر۔ امام ملا علی قاری پرانے امام کعبہ ہیں، المولد الربی فی مولد النبی، میلاد کے عنوان پر پوری کتاب لکھی ہے۔ حافظ ابن کثیر جو کہ دیوبند اور غیر مقلدین کے یہاں بڑا امام ہے، اس نے میلاد ابن کثیر المولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا کتاب لکھی، میرے پاس موجود ہے، میری ویب سائٹ rizqbhaiyaonline.com کے اوپر سے جا کے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے میلاد کے عنوان پر پوری کتاب لکھی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جن کو سبھی حضرات اپنا امام مانتے ہیں، انہوں نے انفاس العارفین کے اندر میلاد کا پورا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، انہوں نے اپنی ایک دوسری کتاب کے اندر پورے میلاد کے اوپر چیپٹر قائم کیا، اور مکہ اور مدینہ کے اندر میلاد کے عنوان پر سجائی گئی محفل کے اندر شرکت کی ہے اور نور کی برسات دیکھی ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھے خود بتائیے کہ ہمیں کس کی بات کو لیا جائے؟ یہ سارے محدث جو ہے یہ ان کو ہم غلط کہیں گے پھر؟ علامہ نبھانی نے حجت العالمین فی معجزات سید المرسلین کتاب لکھی، اس کے اندر میلاد کے عنوان پر پورا چیپٹر قائم کیا اور تذکرہ ولادات کی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ صرف جو ہے یہ ائمہ کوئی مالکی تھے، کوئی حنبلی تھے، کوئی شافعی تھے، سب کے سب میلاد کے تذکروں، یعنی یہ ایسا مسئلہ ہے جس پہ اجماع رہا ہے۔ حضور کے میلاد پر خوشی کرنا، اہتمام کرنا، یہ وہ مسئلہ ہے جس پر اجماع رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے اصول فقہا میں امام شافعی کی الرسالہ کے اندر سے یہ بات بتائی تھی، تو میں نے آپ کو صرف یہ سمجھایا، یہ بتائیے بات۔ اور شافعی حضرات میں سے میں آپ کو ایک عالم تھے، یہ آپ نوٹ کریں، حافظ شمس الدین الجزری رحمہ اللہ، آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے مشہور ان کی القول البدیع اور دیگر کتابیں جو کہ فنون پر لکھی کتابیں ہیں، آج کل موجود ہیں، بڑے بڑے علماء ہر فن کے ہر مسلک کے علماء پڑھتے ہیں۔ امام شمس الدین الجزری رحمہ اللہ، انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی، عرف التعریف بمولد الشریف، عرف التعریف فی مولد شریف، میلاد کے عنوان پر کتاب لکھی۔ اب اس کے اوپر جو تذکر کی ہیں، اور جو ابو لہب والی روایت بخاری میں آتی ہے کہ اس نے اپنی غلامہ صوائبہ کو آزاد کیا تھا، تو اس کو لا کر کے اس پہ جو تذکر کی ہیں، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے اندر وہ گفتگو آئے گی۔ اچھا، یہ امام شمس الدین محمد بن عبداللہ الجزری الشافعی، ان کا سن وفات ہے 660 ہجری، 660 ہجری میں سن وفات ہے ان کا۔ یعنی آپ آج سے 1000 سال پہلے سے چلنا شروع کریں، ہر محدث ہر صدی کے اندر 2-3 محدث میلاد کے عنوان پر کتابیں لکھتے آئے ہیں۔ یہ تو مختلفی مسئلہ تھا ہی نہیں، اس میں اختلاف تو تھا ہی نہیں۔ ہاں، خرافات میلاد کے عنوان سے جو کی جاتی ہیں، ان کے اوپر میرا کلپ آ چکا ہے، ان کی میں بات کر چکا ہوں، وہ تو بریلیوں کا مسلک بھی نہیں ہے، وہ تو آج کے یہ نام نہاد پیروں کا مسلک ہو سکتا ہے، وہ احمد رضا خان فاضل بریلی کا مسلک نہیں ہے۔ عورتوں کی ندخانی کرنا، یہ اس طرح کے مخلوط اجلاس مجلوس کروانا، یہ جناب ہلا گلا کرنا، دف اور باجے اور گانے، اور یہ سب عورتوں کے پیمانے، اور یہ ساری بریلیوں کے امام کے قول کے مطابق ساری یہ ممنوع ہے۔ میلاد اصل کیا ہے، اس کی اہمیت کس طرح کی ہونی چاہیے، وہ انشاءاللہ ہماری گفتگو آئے گی آگے۔ تو جو اصلاً میلاد النبی منانے کے اوپر تو جواز موجود ہے۔ ہاں، مروجہ میلاد کے اوپر جو عورتوں کی محفل نعت اور یہ معاملات ہیں، یہ احمد رضا خان فاضل بریلی نے نہیں کہے، وہ ہماری گفتگو آگے آئے گی۔ تو علامہ شمس الدین الجزری کا بھی حوالہ آپ کو میں نے آپ کی گوش گزار کر دیا، اور امام جلال الدین سیوطی کی برگاہ میں الحاوی الفتاوی میں جا بجا یہ میلاد کے عنوان پر اور میلاد کو عید کہنے کے جواز کے اوپر سوالات کیے کہ ان کو جوابات دیے انہوں نے۔
انشاءاللہ تعالیٰ وہ عید کے موضوع پر میری جو گفتگو آ چکی ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. لہٰذا میلاد کے عنوان پر یہ جو موجود ہیں، میلاد کے عنوان پر یہ ائمہ وہ ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں. امام سیوطی کی پوری کتاب المولد الحسن المقصد فی عمل المولد کے نام سے موجود ہے. اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کی برگاہ میں رکھ دوں گا. پوری کتابیں میری ویب سائٹ پہ موجود ہیں، آپ جا کے ڈاؤن لوڈ کریں، ان کو پڑھیں. اردو ترجمے آ چکے ہیں ان کتابوں کے. اور حافظ ابن کثیر کون ہے؟ حافظ ابن کثیر وہ شخص ہے کہ جس کو جناب سب وہ آزاد مانتے ہیں. انہوں نے جو ہے میلاد کے عنوان پر پوری کتاب لکھی ہے اور بدعت کو پہلے ڈسکس کیا، پھر میلاد کی جواز اور امور جواز اور جھنڈیاں لگانے کے سارے روشنیاں، یہ کمکمے لگانے کی جواز پر پوری کتاب لکھی ہے. امام نووی رحمہ اللہ محدث اور شارح مسلم ہیں، کون نہیں جانتا ان کو. ان کے استاذ جن کے امام ابو شامہ کے نام سے مشہور ہیں، ان کا پورا نام ہے عبد الرحمن بن اسماعیل، جن کی سن وفات 665 ہجری ہے. تو امام ابو شامہ انہوں نے پوری کتاب لکھی انہی عنوان پر کہ جو بدعت ہے یا نہیں ہے میلاد، یا میلاد جیسے اور امور وہ بدعت ہیں یا نہیں. تو کہتے کتاب لکھی باعث علی انکار البدع والحوادث. یہ جو وہ حدیث ہے جیسے نئے نئے حوادث اور بدع جو ہے ان کو وہ مردود ہیں ساری، وہ صحیح مسلم کی اور ابن ماجہ ابو داؤد کی جو روایتیں ہیں ان کے اوپر گفتگو کی ہے انہوں نے. تو میلاد کے اوپر تذکرہ کیا ہے انہوں نے میلاد شریف کے موافر کے اندر. اب کتنے محدث میں آپ کو گنوا چکا ہوں جنہوں نے میلاد کے عنوان پر کتابیں لکھی اور میلادوں کے اندر اپنے کتابوں کے اندر میلاد کے عنوان پر چیپٹر قائم کیے. اور ویسے تو جامع الترمذی کے اندر پورا باب موجود ہے، باب ما جاء فی بیان المیلاد النبی، حضور کی میلاد کے عنوان میں باب. تو باب ما جاء ذکر میلاد النبی کی جو باب ہیں یہ وہ محدثین اپنے کتابوں میں بھی نقل کرتے نہیں ہیں. یہ کوئی لفظ نئے نہیں ہے. یہ لفظ میلاد کہتے ہیں جی یہ میلاد کا لفظ ہی نیا ہے. اور بھائی نیا نہیں ہے لفظ، پہلے محدثین کی کتابوں میں تھا اور امام ترمذی نے میلاد کے نام سے پورا باب قائم کیا. تو یہ لفظ میلاد کوئی نیا نہیں ہے، عربی کا ہی لفظ ہے. بس کہیں جناب یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں میلاد کا عربی کے اندر، ٹھیک ہے. تو یہ لفظ میلاد یا ولاد یہ ایک ہی بات ہے. ایک اور آپ یہ حوالہ بھی سن لیں، یہ بھی شافعی ہیں. امام صدر الدین محبوب بن عمر جزری، ان کا سن وفات 665 ہجری ہے اور یہ بھی شافعی مذہب کے تھے. قاضی یہ مصر رہے ہیں یہ، اور یہ بدعت کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ میلاد کا تذکر کرتے ہیں. مکروہ اور مکروہ بدعت حسنہ اور مذمومہ کے متعلق پوری گفتگو کرتے ہیں وہ. تو وہاں پر وہ جو ہے اپنا یہ حوالہ پیش کرتے ہیں. اور علامہ پھر ایک اور امام کا نام آپ سنیں، امام ظہیر الدین جعفر تزمنتی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ کا سن وفات ہے 672 ہجری. علامہ تزمنتی رحمہ اللہ نے اپنے 672 ہجری سن وفات ہے آپ کا. آپ کیا فرماتے ہیں میلاد کے عنوان پر؟ یہ جناب سہل الہدا ارشاد فی سیرت خیر العباد، علامہ صالحی کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 362 پہ یہ جناب ان کا قول لکھتے ہیں میلاد کے بارے میں اور میلاد کے انعقاد کے بارے میں. پھر جناب علامہ تقی الدین احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیہ. ابن تیمیہ کون ہے؟ کہ اہل سنت کے علماء انہیں تسلیم نہیں کرتے. یہ حافظ ابن کثیر کے استادوں میں سے ہیں، ابن قیم کے استادوں میں سے ہیں یہ. ان سے یہ سوال کیا گیا تو آپ اقتضاء صراط مستقیم کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے اس امور پر ثواب دیا جاتا ہے، ثواب ہوتا ہے میلاد کے عنوان پر. وہ کس طرح میں کہا ہے وہ آگے چل کے ہماری گفتگو دلیل کی عنوان میں آئے گی. صرف آج میں آپ کو فہرست بتا رہا ہوں کہ کون کون امام گزرے ہیں جنہوں نے میلاد کو مباح، جائز اور باب کے عنوان پر کتابیں اور میلاد کے عنوان پر باب قائم کیے ہیں. یہ فقط رضی کی بات نہیں ہے، کسی بریلوی مولوی کی بات نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے میں اہل سنت کے منہج کے اوپر بتا رہا ہوں کہ اہل سنت کے بڑے علماء اور متقدمین علماء اور جو اکابر گزرے ہیں ان کا کیا عقیدہ ہے.
پھر امام ابو عبداللہ بن حجاج المالکی، نام سنا ہوگا آپ نے، اگر ان کو نام نہیں سنا پھر آپ کے پاس علم کیا ہے، آپ نے پڑھا کیا ہے؟ اگر آپ اپنے اکابرین اہل سنت کے نام نہیں جانتے اور ائمہ کے نام نہیں جانتے تو پھر آپ نے سنا کیا ہے؟ 773 ہجری میں وفات ہے آپ کا۔ آپ جو ہے امام ابو الحاج محمد بن محمد المالکی، انہوں نے کتاب لکھی مدخل المدخل کے نام سے، اس کا بین جو ہے نا وہ آپ کو اس کا ٹائٹل ہے، لیکن پورا نام ہے الا تنمیہ الاعمال بتحسین النیات و تنبیہ علی کثیر من بدائع، ایک پوری کتاب انہوں نے مرتب کی اس عنوان پہ، اور محدثۃ و اوائد و منتحلات، کہ ایک پوری کتاب ہے جس کا نام ہے المدخل۔ محمد بن محمد مالکی نے المدخل کے نام سے پوری کتاب لکھی۔ تو اس جو ہے اس المدخل کے اندر انہوں نے جو ہے یہ بدعت کے اوپر بڑی بحث کی ہے، اور بدعت کی بحث کرتے ہوئے کچھ چند حضرات جو بدعت سمجھتے تھے حسنہ جو ہے وہ نہیں ہوتی، تو وہ حسنہ بدعت کی مسالوں کے درمیان میں ملا کر تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ مجھے خود بتائیں، پھر یہ سارے امام ان محدثین جن کا نام میں نے لیا ہے، ان کتابوں سے دکھانا میرا کام ہے، فتویٰ بدعت لگانا آپ کا کام ہے، اور بریلویوں سے لے کر کے آج کے بریلویوں سے لے کر کے 1000 سال تک تمام محدثین کو وہ بدعت انہوں نے جو ہے گمراہ اور بدعتی قرار دینا آپ کا کام ہے، آپ بدعتی قرار دیں۔ پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ اپنی تاریخ اسلام بتائیں مجھے، کیونکہ تاریخ اسلام میں کوئی شخص نہیں بچے گا، کیونکہ بدعتی کو بدعتی نہ ماننے والا بدعتی ہوتا ہے۔ تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ تاریخ اسلام میں جن کو آپ امام کہیں گے میں آپ کو وہ آپ کی نظر میں بدعتی دکھاؤں گا۔ جی، امام شمس الدین زیبی، امام زیبی کے نام تو کس نے نہیں سنا؟ آج اگر کوئی کسی مسئلہ کبھی ہونا، وہ اسماء و رجال کتاب دکھائے گا امام زیبی کی، اسماء و رجال کے اور علم حدیث کے اوپر ایک بڑا نام ہے امام زیبی کا۔ آپ نے تاریخ کے اوپر 2 کتابیں لکھی، دونوں ایک ہی سمجھ لیں کیونکہ زیادہ مواد ایک ہی ہے دونوں میں۔ تو امام زیبی کی آپ نے اصول حدیث کے اوپر 2 کتابیں، آپ نے میزان الاعتدال اور دیگر جو ہے اسماء و رجال اور طبقات ابن حفاظ، تمام کتابیں آپ نے دیکھی ہیں۔ یعنی اس فن کا تاریخ میں مثال دی جاتی ہے امام زیبی کی، بڑا امام گزرا ہے، علوم حدیث سے بڑا کام کیا ہے۔ تو امام زیبی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی سیر اعلام نبلا، اور ان کی اسی طرح کی ایک اور کتاب ہے تاریخ اسلام و وفیات المشاہیر والعلام، یہ 2 کتابیں ان کی۔ تو ان دونوں کتابوں کے اندر امام زیبی رحمہ اللہ جو ہے ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں، صلاح الدین ایوبی المتوفی 579 ہجری، صلاح الدین ایوبی جو کہ سلیبی جگہوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے اور سلطان کہا جاتا ہے، امام صلاح الدین ایوبی، ان کے بہنوئی شاہ اربل کے بادشاہ سلطان مظفر الدین ابو سعید کوکبری، وفات 630 ہجری ہے ان کا۔ تو مظفر الدین ابو سعید کوکبری جو بادشاہ تھا اربل کا، اس کا ذکر کرتے ہوئے جو صلاح الدین کا بہنوئی تھا، اس کا ذکر کرتے ہوئے سیر اعلام نبلا کے اندر بھی اور تاریخ اسلام کے اندر بھی علامہ زیبی نے ایک تعریف اور تحسین کے انبار قائم کیے ہیں اور خراج تحسین پیش کیا ہے، اور اسپیشل ان کے چیپٹر میں میلاد کا ذکر کیا ہے کہ شاہ اربل کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے حضور کے میلاد کو سرکاری طور پر منانے کا اعلان کیا تھا۔ آپ مجھے خود بتائیں، یا تو امام زیبی غلط ہیں؟ کیا امام زیبی بدعت کو پروموٹ کر رہی ہیں؟ جس نے کتاب لکھی میلاد کے عنوان پر اس نے میلاد کو پروموٹ کیا، اور جو بدعت کو پروموٹ کرے، بریلویوں پہ تو فتویٰ آتا ہی آتا ہے نا، ان پہ فتویٰ لگاؤ جنہوں نے یہ پروموٹ کیا ہے سب سے پہلے۔ بریلوی تو آج یہ امام احمد رضا خان کی نسبت سے کہلاتے ہیں نا، یہ اہل سنت کی جماعت میں کے لوگ۔ تو احمد رضا خان فادر بریلوی کو چھوڑ دو، اس سے پہلے چلے جاؤ، ان سے پہلے جن لوگوں نے لکھا ہے پہلے قصوروار وہ ہیں، پھر یہ لوگ ہیں جو ان کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ سیر اعلام نبلا یہ چیز آ گئی۔
امام ذہبی نے مظفر الدین کے جشن میلاد کو منانے کے اوپر اتنا بڑا کلام کیا کہ وہ 2-3 صفحات کے اوپر ایک تحریر بنتی ہے. انشاءاللہ وہ اگلے میری ایپیسوڈ کے اندر جب میں دکھاؤں گا آپ کو حوالہ جات تو اس کے اندر یہ گفتگو آئیں گی. آج تو صرف میں آپ کو فہرست پیش کر رہا ہوں. یہ فہرست ہے صرف ائمہ کے نام, ان کا تذکرہ, ان کی کتابوں کے نام. اگلا امام کمال الدین ادوی, جن کا سنہ وفات 747-48 ہجری ہے. ان کا پورا نام امام کمال الدین ابو الفضل جعفر بن صالب بن جعفر ادوی ہے. اور یہ انہوں نے کتاب لکھی طالع و سعید جامع الاسماء و نجیاء سعید. یہ کتاب انہوں نے لکھی. اس کے اندر کیا ذکر کرتے ہیں کہ میلاد کا ایک پر پوری گفتگو کی انہوں نے, اور ناصر الدین محمود بن عماد اور طیب بن محمد بن ابراہیم السبکی المالکی اور دیگر ائمہ کی حوالہ جات کے ساتھ انہوں نے اوپر بڑا کلام کیا, اور ائمہ کے بڑے ائمہ اور ان کی حکایت بیان کرتے ہوئے اس کے اوپر گفتگو کی ہے, جو کہ میلاد کرواتے تھے اور میلاد کے عنوان پر گفتگو کی ہے. پھر اگلے امام تقی الدین ابو الحسن سبکی. امام سبکی کا نام کس نے نہیں سن رکھا؟ تو امام سبکی کا سنہ وفات 756 ہجری ہے. امام تقی الدین ابو الحسن علی بن عبد الکافی سبکی, جو علامہ اسماعیل حقی تفسیر کے اندر ان کے بارے میں فرماتے ہیں, روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں وقد اجتمع عن الامام تقی الدین سبکی, کہ امام سبکی میلاد کا ایک بڑا اہتمام کراتے تھے. یعنی وہ بدعی تھے. وہ کون تھے؟ وہ بھی ایک بڑے بدعی تھے. بھائی بدعی ہوں گے نا, جب آپ سب لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے, تو امام اسماعیل حقی تفسیر روح البیان لکھنے والے شخص وہ کہتے ہیں کہ امام سبکی جو تھے وہ میلاد کا اہتمام کرتے تھے. تو آپ مجھے خود بتائیں پھر کس کس کو ہم کہیں گے یہ بدعی ہے. پھر اب آ گیا امام ابن کثیر, عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی, حافظ ابن کثیر کے نام سے 774 جس نے وفات ہے آپ کا. آپ نے تو میلاد کے بارے میں اتنا کچھ لکھا ہے نا کہ مجھے لگتا ہے کہ پھر اب حافظ ابن کثیر سے بھی ان لوگوں کو اپنے ہاتھ دھونے پڑیں گے اور کہیں گے کہ حافظ ابن کثیر بھی ہمارا نہیں ہے. یہ تو ہے بھائی, حقیقت ہے. بعض اب بریلوی علماء کو کہہ بتائیں گے تو وہ بھی نہیں مانتے, جو ان کے خلاف جا رہے ہوں تو وہ, کیونکہ اپنے انہوں نے مسئلہ کیوں نہیں چھوڑنا, اور باقی ادھر کے لوگ تو یہ لوگ بھی اپنے مسئلہ کیوں نہیں چھوڑتے. ہر بندہ اپنے مسلک کی دفاع میں ہے, چاہے اس کے لیے وہ کفر کیوں نہ بکتا پھرے. حق دلائل کے ساتھ کسی کا کیا تعلق؟ حق یہ ہے کہ میلاد کے عنوان پر ہر مسلک کے علماء نے اور اکابرین اور بڑے بڑے محدثین اور اکابرین اہل سنت نے, متقدمین نے کتابیں لکھی ہیں. جی اب حافظ ابن کثیر ایک پورا میلاد, انہوں نے ذکر میلاد مولد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا رسالہ لکھا. میرے پاس موجود ہے, میری ویب سائٹ bhaiyaonline.com کے اوپر جا کے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور یہ کتاب پوری انہوں نے لکھی, اور اس کے اندر تو انہوں نے ابو لہب کے جو ہے وہ واقعہ جو صحیح بخاری میں ہے وہ بھی لکھا, اور دیگر بھی انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں اپنی ایک اور کتاب جسے البدایہ و نہایہ کے نام سے یا تاریخ ابن کثیر کے نام سے جانی جاتی ہے, میرے پاس موجود ہے. وہ بھی آپ کو میری ویب سائٹ سے مل جائے گی. ٹھیک ہے, تو ان کے بارے میں مظفر الدین کے بارے میں جو شاہ اربل تھا, جس کو آج بعض دیوبندی بھابی کہتے ہیں کہ وہ شخص بڑا خراب تھا, اس کے بارے میں امام سیوطی نے یہ لکھا, فلاں نے یہ لکھا. پوری بات نہیں بتاتے, ایک قول بتاتے ہیں, آگے پیچھے بتائیں تو پھر وہ بات سمجھ آ جائے گی. 1-2 قول ایسے ہیں جو ہر امام نے نقل کرنے کے بعد ان کے مناقب بیان کیے ہیں, تو وہ مناقب بعد میں بیان ہوئی ہیں تو وہ بیان نہیں کرتے, صرف چند ایک قول پیش کر دیتے ہیں. تو جو ابو سعید المظفر الدین کوکبری تھا, اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر جو لفظ لکھتے ہیں وہ تو پڑھ کے سناؤں تو آپ حیران ہو جائے. تو حافظ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ و نہایہ کے اندر 9ویں جلد 17 کے اوپر لکھتے ہیں. تو حافظ ابن کثیر میلاد کا تذکرہ اور میلاد کروانے والوں کی تعریفیں البدایہ و نہایہ میں, اور میلاد کے عنوان پر اور جواز کے عنوان پر ایک پورا رسالہ کتاب لکھتی. تو میلاد کروانے کی یہ بھی بدعتی ہو گئے, یہ بدعتی ہیں جناب. اگر یہ پوری فہرست میں گنوں تو میں اس وقت تک آپ کو 30 سے زیادہ محدث گنوا چکا ہوں جو کہ جناب بدعتی ہیں.
اگر ان 30 کو آپ بدعتی کہیں گے نا تو پھر جو ان کی تعریفیں کرتا رہا ہے وہ بدعتی ہو جائے گا. تو پھر اس کا مطلب علیہ السلام کے اندر میں تقریباً اس دن رات کو ایک دوست کے ساتھ بیٹھا حساب کر رہا تھا, تو میں نے کیلکولیشن کی تو تقریباً اہل سنت کے 900 زیادہ علماء اکابرین اور محدثین اس پیمانے کے تحت بدعتی ہو جائیں گے اگر میلاد کروانے والے کو بدعتی کہا جائے گا تو. جی وہ انشاءاللہ آگے گفتگو آئیں گی نا, ابھی تو میں فہرست پیش کر رہا ہوں. اچھا اب آپ دیکھیں آگے جی جناب, آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں امام برہان الدین بن جماع جن نے محدثین کا نام تک نہ پڑھا ہو اور اہل اکابرین اہل سنت کے نام تک نہ پڑھے ہوں, وہ آج بخاری مسلم اٹھا کر کہتا ہے کہ جناب ہم بڑے عالم ہو گئے اور باقی سارے بدعتی ہیں, ہم ٹھیک ہیں. اللہ اکبر. امام برہان الدین ابو اسحاق ابراہیم بن عبد الرحیم بن ابراہیم بن جماع الشافعی 1377 جس نے وفات ہے آپ کا, ایک بڑے قاضی اور مفسر رہے ہیں ابن جماع. ان کی 10 جلدوں پر مشتمل ایک تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے, ان کی موجود ہے تفسیر جماع کی, آپ سرچ کر سکتے ہیں. اور ملا علی قاری نے جو میلاد کے عنوان پر کتاب لکھی, پرانے امام کعبہ ہیں یہ ملا علی قاری. تو ملا علی قاری نے جو جن مصنف وفات 1014 ہجری ہے, آپ نے میلاد کے عنوان پر کتاب لکھی المولد الروی فی مولد النبی, میرے پاس موجود ہے, آپ میری ویب سائٹ سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ان کتابوں اس کے اندر کرتے ہیں ان کے بارے میں, امام برہان الدین بن جماع کے بارے میں, اور کہتے ہیں ان کی محفل کتنی شاندار ہوا کرتی تھی میلاد کی محفل, اور کتنا اہتمام ہوتا تھا, اور اللہ نے ان کو اجر کیا دیا ہے. سب کہتے ہیں لوگ کہ آج ان کو جو ان کو ملا ہے وہ میلاد کے عنوان سے ہی ملا ہے. تو وہ ان کا بھی وصال مدینہ میں ہوا, اور وہ مدینہ میں رہائشی تھے, اور اس طرح کی گفتگو موجود ہے. اور اگلے امام زین الدین بن رجب حنبلی, امام ابن رجب حنبلی کا نام تو سنا ہوگا نا ہر بندے نے, المتوفی 795 ہجری. آپ نے علامہ زین الدین عبد الرحمن بن احمد بن رجب حنبلی فقہ حنبلی کے معروف عالم, اور اتنی کتابیں کی ہیں کہ ابھی میں خود بھی رات کو انصاف کر رہا تھا تو مجھے میرے علم میں نہیں آ سکی کہ کتنی کتابیں ہیں. نیٹ پر جو ریسرچ کرنے کے بعد معلوم ہو رہا تھا تو وہ تو ایک فہرست تھی جس میں 10 کتابیں میری نظر سے گزریں, اور باقی اتنی بڑی فہرست تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ چند کے نام موجود ہیں, کہیں ناپید ہو گئیں, تو ایک بڑی فہرست کے ساتھ ان کی کتابوں کے نام موجود ہیں. حنبلی عالم تھے اور معروف تھے, اور فقہ حنبلی کے بڑے عالم امام احمد حنبل کی تعلیم کو آگے پھیلانے والے شخص. تو انہوں نے کتاب لکھی لطائف المعارف فی ما مواسم العام فی من وظائف, ایک کتاب لکھی انہوں نے. اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اسلامی مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے, یہ بحث کرتے ہیں پہلے کہ مہینہ جو ہے وہ شب قدر یعنی رمضان کا مہینہ ہے, محرم کا مہینہ ہے, حج کا مہینہ ہے. سارے وزیلتوں کی ساری روایتیں جو ہے نا وہ حدیث سے لاتے ہیں. پھر آخر میں آ کر کے وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کو سامنے, معارف کتاب ہے جو کہ اس کے اندر کافی اچھی, تو اس میں گفتگو کرتے ہوئے یہ ماہ ربیع اول کو سب سے افضل قرار دیتے ہیں, اور اس پر جو بحث کرتے ہیں تمام روایتیں لانے کے بعد, تو اس کے اوپر جو بحث کرتی ہیں انشاءاللہ اگلی گفتگو کے اندر ہماری یہ دلائل بھی آ جائیں گے اسکین کے ساتھ. صرف آج میں یہ بتا رہا ہوں. تو میلاد کو انہوں نے بھی میلاد کے اوپر بحث کی, تو آپ مجھے خود بتائیے, اور ارباز بن ساریہ والی روایتیں لا کر کے ان پر گفتگو کی ہے. تو آپ مجھے آپ بتائیں پھر یہ کیا جو ہے یہ ساری بدعتی ہیں, سارے علماء بدعتی ہیں یہ, ٹھیک ہے جناب یہ بدعتی ہوں گے پھر. اچھا اگلے امام ولی الدین ابو زرع عراقی. ابو زرع کا نام کس نے نہیں سنا, یہ محدث اور امام اور فقیہ تھے, عراق کے بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے یہ. ان سے ایک مرتبہ میلاد کے بارے میں پوچھا گیا. عبد الرحیم بن حسین العراقی, عالم متوفی 862 ہجری.
تو یہ کیا کہتے ہیں جناب، یہ کہتے ہیں تو ابو ذرا عراقی نے میلاد کو مستحب قرار دیا ہے جب سوال کے جواب میں، اور اس کو نقل کیا جناب امام علی ابن ابراہیم نے تشنیف الاذان بالاسرار الاذکان اپنی کتاب کے صفحہ 132 پر، آپ کو یہ کتابیں مل جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، اور نہ ہو تو پھر مکتبہ شاملہ سے آپ چیک کر سکتے ہیں، کتابیں تو وہاں پر ہی شامل ہیں۔ اچھا، پھر جناب اگلے امام شمس الدین محمد دمشقی، ناصر الدین دمشقی، جن کو نام مرد الصابی فی مولد الحاوی ہادی، میلاد کے اوپر کتاب لکھی۔ علامہ شمس الدین محمد دمشقی نے 842 ہجری سن وفات ہے آپ کا، آپ نے میلاد کے اوپر کتاب لکھی مرد الصادی فی مولد الحادی، میلاد کے اوپر کتاب لکھی علامہ دمشقی نے۔ تو جناب یہ کتاب کے اندر انہوں نے میلاد کے اوپر بڑی تذکرہ اور کیا، اور ابو لہب والی روایتیں بھی لائے ہیں اور اس پر تذکرہ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو آج کے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ابو لہب والی روایت سے میلاد کا استدلال کرتے ہیں لوگ، تو یہ باطل ہے، تو یہ باطل جنہوں نے کیا ان کو گہے باطل ہے۔ علامہ دمشقی کے اوپر لگائے فتویٰ، بڑے بڑے امام کو لگائے فتوے، علامہ دمشقی بھی لگائے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی کو دیکھیں آپ، چھوڑیں صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے، فتح باری شرح بخاری لکھنے والے حافظ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی جو کتاب لکھی میلاد کے عنوان پر، امام سیوطی کی کتاب حسن المقصد فی عمل المولد، اس کے اندر حافظ ابن حجر کے میلاد کے اوپر جو دلائل ہیں ان کو نقل کرتے ہوئے حافظ ابن حجر کا عنوان قائم کیا اور سارے دلائل نقل کیے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی میلاد کی اباحات پر یہ دلائل پیش کرتے تھے، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ۔ اور الحاوی اور فتاویٰ کے اندر بھی جب سوال کیا گیا تو آپ نے ابن حجر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ابن حجر نے اس میلاد کے بارے میں یہ کہا ہے، لہذا یہ اس کی اباحات کے اوپر دلائل موجود ہیں۔ علامہ شمس الدین السخاوی، جن کی آج فنون کی کتابیں القول بدی وغیرہ اور وہ جو ہے پیش کی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں آپ کو، فن حدیث پر لکھی جانے والی کتابیں، علامہ شمس الدین السخاوی کی 902 ہجری سے وفات ہے آپ کا۔ آپ نے میلاد کے منانے کے اوپر اپنے فتاویٰ میں کیا لکھا ہے جناب، پورا ایک باب قائم کیا، میلاد کے سوال قائم کیا، اس کے اوپر جواب قائم کیا اور دلائل کے ساتھ اس کو جناب نقل کیا، اور اسی کو ملا علی قاری نے اپنی کتاب المولد الروی فی مولد النبی کے اندر پیش کیا ہے۔ یہ کتاب المولد الروی آپ میری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو امام سیوطی نے تو خود کتاب لکھی حسن المقصد کے بارے میں فی عمل المولد، یہ مقصد جو حسن المقصد ہے میلاد کا جو ہے، میلاد کا انعقاد کیا ہے، حسن المقصد ہے، پوری اس کے اوپر کتاب لکھ دی۔ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں پہلے فتوے تو ان پہ آنے چاہیے، باقی بریلیوں پہ لگاتے رہیں گے، ہم روز لگاتے ہیں، تو بریلیوں سے ایک قدم آگے چلنا چاہیے ہمیں نا، ہمیں ان سب پہ فتوے لگانے چاہیے جنہوں نے کہا ہے۔ امام شہاب الدین ابو العباس قسطلانی 923 سن وفات ہے، ارشاد ساری شرح بخاری لکھنے والا امام، المواہب الدنیا میں میلاد کے چیپٹر کے تحت میلاد کا مدینے میں اور مکے میں انعقاد کرنے کا اہتمام اور بڑے جو ہے وہ دلائل پیش کرتے ہیں اور جواز پیش کرتے ہیں امام قسطلانی شارح بخاری۔ اور یہ جو ہے میلاد کے اوپر ایک بڑی ابو لہب والی روایتیں لاتے ہیں، جو ابو لہب اس کے اوپر کلام کرتے ہیں اور محدثین کے حوالہ جات کے ساتھ بڑی ہی طویل بحث کرتے ہیں۔ تو ارشاد ساری شرح بخاری لکھنے والا امام قسطلانی تو سب سے بڑا بدعتی تو وہ ہے جو پروموٹ کر رہا ہے بدعت کو، پھر اس پر گئے فتوے۔ اب تک میں آپ کو تقریباً 50 کے قریب امام اور محدثین پیش کر چکا ہوں جنہوں نے میلاد کو مباح قرار دیا اور میلاد کے عنوان پر کتابیں لکھی ہیں۔ امام نصیر الدین بن طبع، شیخ نصیر الدین بن طبع، اگر ان کے علم کا ڈنکا سننا ہو تو عرب کے اندر ان کا نام لے کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا یہ کون تھے۔ علامہ صالحی نے سبیل الہدی و ارشاد فی سیرت الخیر العباد اپنی کتاب کے اندر ان کا ایک باب قائم کیا اور ان کے بارے میں جو لکھتے ہیں
کہتے ہیں یہ میلاد پر اتنا خرچہ کرتے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اتنا اجر دیا اللہ نے کہ میلاد کے اوپر تذکرے کرتے تھے، خرچے کرتے تھے. یہ نہیں کہا کہ وہ خرچہ کرتے تھے تو وہ بدعتی تھے. میلاد صحابہ نے نہیں منایا تھا. حالانکہ اگلی ایپیسوڈ اسی میں آئے گی کہ صحابہ کرام نے میلاد منایا یا نہیں منایا. جی امام جمال الدین بن عبد الرحمن القطانی بہت بڑے، بن عبد الملک القطانی کے نام سے بہت مشہور ہیں، بہت بڑے امام گزرے. ان کا ذکر جو ہے ارشاد فی سیر و خلال العباد کے علامہ صالحی نے کیا ہے. یہ میلاد عمر کے اندر ذکر کرتے تھے اور اس دن کو 12 ربیع الاول کو کس طریقے سے مناتے تھے، اور اللہ نے ان کو جو ہے ان سے انہیں ہمیشہ ان کو چہرہ روشن رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. امام یوسف بن علی بن زریق شامی، ان کے بارے میں کیا ہے، علامہ ابن ظفر بیان فرماتے ہیں کہ یوسف بن علی بن زریق شامی جو کہ اصلاً مصری اور مصر کے ایک شہر حجار میں پیدا ہوئے، جو اپنے گھر میں میلاد النبی کا انعقاد کرتے تھے. اور ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا وہ ساری گفتگو آگے پیش کی. انشاءاللہ اگلی گفتگو کے اندر وہ بھی پیش کروں گا دلائل کے ساتھ، انشاءاللہ وہ بھی آئیں گی. امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی، جو اوپر میں نے شامی عالم بتائے ہیں، ان شامی عالم کا جو میں نے بتایا آپ کو علامہ ابن زریق الشامی، تو اب یہ ایک اور شامی ہے. یہ شامی ہے، ان کا نام ہے امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی. 942 ہجری سے وفات ہے آپ کا. اور آپ جو ہے امام ابو عبداللہ بن عبداللہ علی بن یوسف الصالحی الشامی نے سیرت طیبہ کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی جس کا میں ذکر اوپر کرتا آیا ہوں بار بار. اب میں جو وجہات دے رہا ہوں میں اوپر کتنے وجہات میں نے آپ کو دیے کہ ارشاد سیرت خیر العباد، وہ کتاب لکھنے والے کون ہیں؟ ان کا نام ہے محمد بن یوسف الصالحی الشامی. اور آپ جو ہے شامی عالم تھے اور بہت بڑے سیرت طیبہ کے اوپر ایک بڑی ضمیم کتاب لکھی جس کا نام ہے سبیل الہدیٰ و ارشاد فی سیر خیر العباد. تو پہلے جلد کے اندر ہی جو ہے انہوں نے میلاد کے پیدا ہونے پر انعقاد اور ایک پورا باب قائم کیا ہے میلاد کے اجتماعات کے اوپر. تو وہ جو ہے تو ان کی جو ہے اس میں نے اس باب کے اندر سے بہت سارا آپ کو بیان کر دی چکا ہوں، پہلے سارے وجہات دے چکا ہوں. بڑے بڑے ائمہ کے نام لکھ کر کے انہوں نے بتایا کہ فلاں فلاں جو ہے وہ میلاد کرتے تھے. امام ابن حجر الہیتمی المکی، وفات 973 ہجری ہے آپ کا. انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ فی الزمانہ میں منعقد ہونے والی میلاد کی محفلیں اور اذکار کی سنت یا نفل یا بدعت ہونے پر آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ تو انہوں نے پوری ایک گفتگو کی ہے، خرافات کو بھی سامنے رکھا، جن چیزوں کو بدعت قرار دینا تھا وہ بدعت بھی قرار دینے کے اوپر جواز قائم کیا، اور پھر میلاد کے انعقاد کے جواز کے اوپر مستحب ہونے کا فتویٰ لگایا اور کہا جناب کہ ایسے نیک کام تو ہونے چاہیے. اور باقاعدہ اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا جناب، فتاوی حدیثیہ، امام حسمی کا مشہور ترین فتاوی حدیثیہ ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے آج بھی. جناب لگائیں فتوے، یہ بدعتی ہیں جناب. میں تو بدعتی میں بھول چکا ہوں، کتنے 50 سے اوپر ہی امام بتا چکا ہوں آپ کو، اتنے اہم جناب انہوں نے میلاد کو مباح قرار دیا ہے. امام محمد بن جار اللہ بن ظہیر الحنفی، حنفیوں کے امام گزرے. دیوبندی حضرات کے لیے والا پیش کر رہا ہوں یہ کہ دیوبندی حضرات میلاد کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی امام جمال الدین محمد جار اللہ بن محمد نور الدین بن ظہیرہ قریش کرشی حنفی، 982 ہجری سے وفات ہے آپ کا. جامع اللطیف فی فضل مکۃ الاہلیہ و بناء البیت الشریف کتاب لکھی. جشن اہل مکہ اور مدینہ کا جشن میلاد النبی کی معمولات، پورا باب قائم کیا اور میلاد مکہ اور مدینہ میں کیسے ہوتا تھا اس کا پورا روٹین بتائی. یہ کہتے ہیں نا مکہ مدینہ میلاد نہیں ہوتا، پہلے ہوتا تھا 1925 سے پہلے میلاد ہوتا تھا، اس کے بعد نہیں ہوتا. پہلے جو ہوتا تھا ان ائمہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا میلاد جو ہے وہ بتایا ہے کیسے ہوتا تھا. تو جناب یہ امام ہو گئے امام ابن زیرہ. اور علامہ قطب الدین الحنفی، الاعلام بیت الاعلام علام باللہ علام بیت اللہ الحرام فی تاریخ المکۃ المشرفہ، مکہ کی مدینہ کی تاریخ
کو اکٹھا کیا علامہ قطب الدین الحنفی نے، حنفیوں کے لیے حجت ہیں اور جو بنی حضرات کے لیے گزارش ہے کہ وہ ان کو پڑھیں. انہیں الاعلام کے اندر میلاد کے جلوسوں پر ایک پورا باب قائم کیا. جلوس کیسے نکلتا تھا مکہ کے اندر، سارے لوگ حضور کے جائے ولادت والی جگہ پر جہاں حضور پیدا ہوئی، میامنہ کا جو گھر تھا، وہاں سے میلاد کا جلوس شروع کرتے، پورے شہر میں گھما کر کے واپس وہاں پر لاتے. اور یہ کب گزرے؟ 977 ہجری میں. آج کے امام نہیں ہے تو بریلیوں سے پہلے کے ہیں، لہذا پہلے ان کو جلوس نکالنے پر بدعتی قرار دیں. مکہ کے اندر جلوس نکالا انہوں نے، مکہ کے اندر جلوس نکالنے کے اوپر تحریریں لکھی ہیں. تو پہلے تو وہ اہل مکہ کو اور ان کو بدعتی کہیں، پھر بعد میں اگلی بات کرتے ہیں. بعد میں اگلی بات بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. ہم نے پڑھا ہے کچھ نہیں. اور نبی اللہ تو مرکات اور مفاتی لکھنے والے امام علی قاری کا حوالہ میں دے چکا، انہیں پوری کتاب میں لکھی جناب المورد الروی فی مولد النبی کے نام سے. آج بھی اس کتاب میرے پاس موجود ہے، آپ میری ویب سائٹ جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. کوئی جھوٹی یا چھپی ٹوکی باتیں نہیں ہیں کہ جلدی جا کے بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے. اور ہائے 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 حوالہ سنیے گا. امام ربانی شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الافسانی سن وفات 1034 ہجری اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں، نعت خوانی اور محفلیں اور میلاد اور اس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے جو ہے خوبصورت ترین وضاحت کی ہے حضور کے میلاد کے ذکر کی. اچھا طریقہ میلاد بتایا امام ربانی مکتوبات کے اندر، طریقہ میلاد بتا رہے ہیں. اور خرافات جو ہوتی ہیں، یہ تالیاں بجانا، قوالیاں کرانا، لڑکیوں کو نچانا، ان کا رد کیا ہے امام سرہندی نے مکتوبات کے اندر. دفتر سوم مکتوب نمبر 72 آپ دیکھ سکتے ہیں. اور علامہ حلبی امام علی بن ابراہیم حلبی نے 1044 ہجری سے وفات ہے، آج سے 300-400 سال پہلے گزرے. شافی عالم تھے. انہوں نے مدلدل کئی کتابیں لکھی ہیں. ان میں سے ایک کتاب جو ہے ایسی لکھی جس کا نام سیرت طیبہ کے بھی ہے، انسان العیون فی سیرت الامین المامون، یا سیرت حلبیہ کے نام سے معروف ترین یہ کتاب ہے. آپ سیرت حلبیہ لکھیں گے تو مل جائے گی. اصل اس کا نام جو ہے وہ اصل نام ہے انسان العیون فی سیرت الامین المامون. تو سیرت حلبیہ آپ لکھیں گے علامہ حلبی کی، تو یہ آپ اس کے اندر میلاد کو جائز اور مستحب لکھا ہے، میلاد کروانے کو علامہ حلبی نے. پھر شیخ عبدالحق محسن دلوی 1052 جس نے وفات ہے آپ کا، تو آپ نے اپنی کتاب ما ثبت من سنت فی ایام السنہ، ہر مہینہ ہر شب سے خاص ہوتا ہے اور اس کے اوپر فضائل شب برات اور دیگر ان راتوں کے اوپر فضائل اور مہینوں کے فضائل بیان کرتے ہوئے انہوں نے ربیع الاول کو ایک اعلیٰ ترین مہینہ قرار دیا ہے. اور وہاں پر حضور کے میلاد کے اوپر 12 ربیع الاول کو، ماہ ربیع الاول میں حضور کے میلاد کی وجہ سے اس دن کو، اس رات کو، اس مہینے کو، اس سال کو سب سے افضل قرار دیا ہے. ابو لہب کے والی روایت بھی لائی ہیں، اس میں ذکر بھی کیا ہے. تو شاہ عبدالحق محدث دلوی پر فتویٰ لگانا چاہیے کہ وہ بدعتی ہیں، تو میلاد کا تذکرہ وہ پروموٹ کر رہے ہیں. کیونکہ جو ہے اور ابن جوزی کی وہ سارے والجات لکھتے ہیں وہاں پر. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بدعت کو پروموٹ کرے وہ اس طرح بڑا گناہ گار ہے. علامہ زرقانی، امام زرقانی رحمہ اللہ، انہوں نے المواہب الدنیا بمنع المحمدیہ، بالمنع محمدیہ، مواہب الدنیا کے نام سے جو آپ کی جو ہے معروف کتاب ہے، جس کی شرح جو ہے لکھی ہے مواہب الدنیا، امام زرقانی کی جو شرح مواہب الدنیا ملتی ہے ابن امام کسلانی کی، تو انہوں نے بھی یہاں پر پورا ایک باب قائم کیا اور میلاد کے اوپر پوری گفتگو کی ہے اور جواز پیش کیا. اور علامہ ابن دیہ کلبی کا جو موقف ہے، اور علامہ دیہ کلبی کی پوری کتاب تنویر فی مولد البشیر و نذیر، یہ کتاب کے حوالات پیش کیے ہیں. یہ کتاب مجھے نہیں مل سکی، اس لیے علامہ دیہ کلبی کی کتاب کے میں اس لیے کوئی حوالہ ابھی تک میں نے نہیں دیا، لیکن ہم نے دیے ہیں. اور ابن حاج کی کتاب المدخل، اس کے حوالہ جات بھی یہاں کوٹ کیے ہیں علامہ زرقانی نے. اب شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی جو کہ شاہ ولی اللہ کے والد ہیں، وہ بھی میلاد کرواتے آئے ہیں. ان کے میلاد کی جو پوری داستان ہے وہ شاہ ولی اللہ نے عبدالدر السمین کے اندر نقل کی ہے اور الانفاس العارفین کے اندر بھی کی ہے. لہٰذا شاہ ولی اللہ کے والد جو
شاہ عبدالرحیم محسن دہلوی تھے، وہ حضور کا میلاد مناتے تھے، اور حضور نے خواب کے اندر آ کے ان کو خوشخبریاں سنائی ہیں میلاد کے عنوان سے، لہٰذا وہ بھی بدعتی تھے۔ وہ کون تھے؟ بدعتی تھے۔ اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ محسن شاہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تفسیر روح البیان بیان میں لکھتے ہیں کہ میلاد منانا آپ وسلم کی تعظیم میں سے ہے، اور امام سیوطی نے فرمایا ہے کہ یہ تو مستحب ہے اظہار میلاد، تو مستحب لکھا ہے امام اسماعیل حقی نے تفسیر اسماعیل حقی کے اندر تفسیر روح البیان کے اندر۔ شاہ ولی اللہ محسن دہلوی نام کس نے سنا؟ انہوں نے تو انفاس العارفین اور عبدالسنین کے اندر میلاد کے اوپر پورے باب قائم کیے، اور مکہ اور مدینہ میں خود میلاد کی محفلوں میں جا کے ذکر مصطفیٰ کی محفلیں میلاد کے اندر جا کے اٹینڈ کی ہیں۔ بھائی بہت بڑے بدعتی تو یہ تھے جناب، جا کے میلاد کی محفل میں خود بیٹھتے نہیں ہیں، اور صرف بیٹھے نہیں ہیں، اور کہا ہے کہ میلاد کی محفل کے اوپر اللہ کی طرف سے نور برستا ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ تو یہ بدعتی ہو گئے جناب۔ فیوز حرمین، شاہ ولی اللہ کی کتاب پڑھ کر دیکھ لیں آپ، حرمین کے اندر جو فیوز انہیں حاصل کیے ہیں، فیوز برکات، وہ محفل میلاد کے فیوز تھے سارے۔ یہ اب میں کس کو کیا، اب شاہ عبدالعزیز محسن دہلوی، اب ان کو دیکھ لیں آپ، ان کے فتاویٰ آپ وضعیت دیکھ لیں آپ۔ انہوں نے کہا کہ میلاد النبی جو ہے یہ ماہ ربیع الاول برکت والا ہے، کیونکہ رسول کی وجہ سے، اور اس میں طعام اور نذرانے دینا اور طعام اور کھانے کھلانا اور ذکر مصطفیٰ کی محفل سے جانا یہ تو مستحب ہے۔ اور آیت کریمہ کے اوپر جواز پیش کیے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو، یہ واجب ہے ہم پہ۔ اذکروا امر ہے، اور امر مطلق وجوب کے لیے آتا ہے، تو یہ امر کو مطلق وجوب کیا کر کے اور حضور کا ذکر بیان کرنا واجب قرار دیا ہے۔ بدعتی جناب، بدعتی گندے جاؤ، 100 تو ہونے والے ہوں گے میرے خیال میں ابھی تک ہاضمہ بھی ٹائٹ ہو گیا ہوگا جی۔ اچھا، شیخ ہے شیخ، وہ شیخوں کے مشیخ، اور میں جن شیخ کا نام لینے لگا ہوں، جن کو لوگ کہتے ہیں کہ شیخوں کے شیخ ہیں، وہ کون ہیں؟ شیخ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی، المتوفیٰ 1242 ہجری۔ آپ نے مختصر سیرت رسول ایک کتاب لکھی، اور اس کے اوپر پہلا چیپٹر جب قائم کیا میلاد کا، تو جناب امام عبد الرحمن بن جوزی کی میلاد النبی کتاب جو ہے، ان کے حوالہ جات کوٹ کر کے، ان کے وہاں سے حوالے یہاں کوٹ کر کے میلاد کے اوپر پورا تذکرہ کیا، اور میلاد کے اوپر ابو لہب والی روایت کو بطور دلیل بنا کر کے اس کو میلاد کی دن خوشی کرنے کو جواز پیش کیا۔ یہ تھے جناب شیخ الشیخ اشوخ شاخ شیخ، وہ سارے شیخ جو لقب لگاؤ۔ تو محمد بن عبد الوہاب نجدی نے بھی اپنی کتاب کے اندر تذکرہ کیا ہے میلاد کا، بدعتی۔ ہاں بالکل، ڈونٹ فرگیٹ ٹوڈے آئی کمنگ بٹ جسٹ آفٹر۔ شاہ احمد سعید مجددی دہلوی، بات سمجھ نہیں آئی یہ کون ہے؟ ہاں جی، یہ میرے دوست ہیں۔ شاہ احمد سعید مجددی دہلوی ہندوستان کی معروف علمی روحانی شخصیت ہیں، اور سیدنا عثمان غنی کے پہلو میں مدفون ہیں جی، عثمان غنی کے ساتھ ان کی قبر ہے۔ اب پورا رسالہ لکھا اسبات المولد القیام، میلاد کے محفل میں قیام کرنا، اس کے اوپر اسبات پیش کیے۔ ہائے 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 ہائے، واہ، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ انہوں نے میلاد کی محفل میں اور صحیح آیات اور جن سے ثابت ہوتا ہے حضور کے لیے تعظیماً کھڑا ہونا، وہ ساری نقل کی، اور جواز قیام میلاد کو جائز قرار دیا۔ یہ کوئی بریلوی نہیں تھے، یہ بریلوی نہیں تھے، یہ بریلوی نہیں تھا۔ بریلویوں کو میں ابھی تک ایک بریلوی کو حوالہ نہیں دیا، اور ابھی تک امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا حوالہ میں نے نہیں دیا، ابھی تک میں نے بریلویوں سے ریلیٹڈ کسی ایک شخص کا حوالہ نہیں دیا۔ مجھے بریلویوں سے کوئی لین دین نہیں ہے، میں آپ کو بریلویوں سے پہلے احمد کی حوالہ جات دے رہا ہوں جی۔ پھر اس کے علاوہ محمد بن عنایت احمد بن کروی رحمہ اللہ نے جی جناب اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے، تاریخ حبیب الہ انہوں نے لکھی، اس کے اندر بھی لکھا ہے جناب، حالانکہ یہ اہل سنت کے لوگ ان کو نہیں مانتے بعض، تو خیر میں بھی یہی کہوں گا۔ تو باقی جناب ان کے آگے چلتے جائیں تو علامہ احمد علی سہارنپوری،
یہ کون تھے جناب؟ ان کے بارے میں میں کچھ نہیں کہوں گا، دیوبندی بھائی بتائیں گے کہ کون تھے۔ تو وہ میلاد کے عنوان کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے اس کو جائز قرار دے لکھتے ہیں اپنی کتاب المحند علی المفند، ٹھیک ہے، سہارنپور کی جو سہارنپوری ہیں جو ان کے المحند المفند کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ سید احمد بن زینی دہلان 1304 جس نے وفات ہے آپ کا، آپ نے میلاد کو جائز اور مستحب اور جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی کون ہے؟ دیوبندیوں سے پوچھنا چاہیے۔ میلاد منانے کے متعلق کہتے ہیں کہ ابو لہب مر گیا تو اس کافر کو خوشی کرنے پر اللہ نے اتنی اجر دیا، تو جب مسلمان کو خوشی کرے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ حوالہ جات کے ساتھ نوٹ کیا، انہوں نے لکھا ہے مجموعی فتاویٰ عبدالحی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالوی یہ کون ہے جناب؟ میرے دوست ہیں، میرے پڑوسی تھے، میرے ساتھ رہتے تھے، گپ شپ مارتے تھے، ہم دونوں آپس میں اکٹھے کلاس فیلو تھے۔ تو انہوں نے جناب غیر مقلدین بھائیوں سے پوچھنا چاہیے کہ غیر مقلدین بتائیں گے کہ نواب صدیق حسن خان بھوپالوی کون تھا؟ تو انہوں نے جناب میلاد کو ہر ماہ کی ربیع الاول کو منانے کا بھی اجر لکھا ہے، اور کہا کہ ماہ ربیع الاول کو ہرگز نہ چھوڑیں، ان روایات کو پڑھیں جو حضور کے میلاد کے لیے ہیں۔ تو بھوپالوی کی جناب کتاب ہے شمامہ امبریہ من مولد الخیر البریہ، میلاد کے عنوان پر بھوپالوی کی کتاب ہے میلاد کے عنوان پر بھوپالوی کی کتاب۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یہ کون ہے جناب؟ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمہ اللہ سے پوچھنا چاہیے یا پھر دیوبندی سے پوچھنا چاہیے۔ تو جناب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے میلاد کے عنوان پر شمائم امدادیہ کے اندر میلاد کو مباح اور مستحب لکھا ہے۔ اس کے علاوہ جناب میں آپ پڑھتے جاؤں گا، اگر میں آرام سے پڑھوں گا تو علامہ وحید الزمان جو کہ 1337 کے میرے دوست تھے، تو انہوں نے جناب اپنی میلاد کے بارے میں لکھا اپنی کتاب ہدایت المہدی میں کہ میلاد کروانا کا انعقاد یہ مطلوب طلب عمل ہے، اور اس کے اوپر محدثین علامہ البانی نے پوری کتابوں کے اندر اس کو مباح اور مستحب لکھا ہے، تو لہٰذا وہ بھی جناب اسی کے قائل ہیں۔ پھر جناب اعلیٰ اور میلاد کے دنوں میں حضور کے لیے اصحال ثواب کے لیے فاتحہ نہ پڑھی جائے، یہ الگ بحث کی علامہ وحید الزمان نے، انہوں نے کہا ہے کہ حضور کے لیے حضور کی خوشی کا اظہار کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، لیکن اصحال ثواب کی نیت سے ہرگز کوئی فاتحہ نہ پڑھے۔ اس کو گناہ تک لکھ دیا ہے، پتہ نہیں انہوں نے تحقیق ان کی ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا اس بارے میں۔ علامہ یوسف نبہانی کی میں ذکر کر چکا پہلے ہی، اور اس کے علاوہ جناب حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ہاں آپ فرماتے ہیں، آپ کے پاس 6-7 حوالے جات میرے پاس موجود ہیں، آپ اپنی کتاب غلام دستگیر الرشید، غلام دستگیر جو کہ آپ خلیفہ تھے، انہوں نے جو آثار اقبال کتاب لکھی ہے، آثار اقبال کتاب لیں، اس کے اندر میلاد کے اوپر جو ہے علامہ اقبال ڈاکٹر علامہ اقبال کے متعلق جو ان کی تقریریں ہیں میلاد کے عنوان سے، اور وہ ساری وہاں پر نقل ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ڈاکٹر مولانا سرجن اسپیشلسٹ مولانا اشرف علی تھانوی، ان کے آپ نشر و طیب آپ اٹھا کے دیکھیں، ذکر نبی الحبیب میلاد کے عنوان پر بڑا خوبصورت کتاب تذکرہ کیا، اور اس کے علاوہ مجالس مولید کے اوپر بھی آپ نے ایک جو ہے آپ کا رسالہ موجود ہے، اور میلاد النبی کے عنوان سے بھی آپ یہ کتاب تھانوی صاحب کی موجود ہے، جو کہ میں اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر دوں گا، آپ وہاں سے اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تھانوی صاحب بھی بدعتی ہو گئے، خطبات میلاد النبی کے نام سے ان کی موجود ہے۔ مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی، ابو لہب بدبخت کافر کو اگر میلاد پر خوشی ہوئی اور اس کو اللہ نے اجر دیا ہے تو مسلمان کا پھر حال کیا ہوگا؟ یہ لکھا ہے جناب، کس نے؟ رشید احمد لدھیانوی نے اپنی کتاب احسن الفتاویٰ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور مفتی محمد مظہر اللہ دہلوی بھی میلاد خوانی کو جائز اور مباح اور مستحب قرار دیا اپنی فتاویٰ مظہری کے اندر۔ محمد رضا المصری کی تحقیق کے مطابق پتہ نہیں کیا کچھ اتنے بڑے بڑے علماء کے نام لکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میلاد کرنا تو مستحب ہے،
تو انہوں نے جناب اپنی کتاب کا تذکرہ کیا، اور اس کے علاوہ اس کو جناب محمد رضا محمد رسول اللہ کے نام سے ان کا ایک رسالہ ہے، اس کے اوپر یہ علماء دیوبند کا متفقہ فیصلہ المحدث المفند کے اندر میلاد کے بارے میں جو کچھ عقیدہ لکھا گیا ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، جو کہ دیوبندی بھائیوں کے لیے ہے، تو وہی جو ہے جناب اہل سنت کا بھی وہی عقیدہ ہے میلاد کے عنوان سے۔ ناظرین، یہ تھا میلاد کی وہ فہرست جو کہ محدثین کے ہاں میلاد کے تذکرے ہوتے آئے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ دعا کہ رب تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information.